مومن وہ ہوتا ہے آزمائش آئے تو صبر کرے، اس سے اچھا وہ ہوتا ہے آزمائش آئے تو راضی ہو جائے، اس سے اچھا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر اس کا شکر ادا کرے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے، اس کی عملی کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کی کفالت نہیں کرتے، بلکہ کہا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تو یتیم کو دینا مگر اس کو کراہت کے ساتھ یا یہ گریڈ دینا کہ تو مانگنے والا ہے ہم دینے والے ہیں، اس کی بجائے اس کو ایسے دیا جائے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتے۔ یہ نہیں کہا کہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ کہا تم مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جسے جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھانے کی رغبت نہیں دلاتا، لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یتیم کی کفالت اور چیز ہے، اور کفالت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت یہ اور چیز ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا بھی مطلوب ہے، مگر مسکین کو کھانا کھانے کی تلقین کرنا، رغبت دلانا، یہ ایک الگ سے مطلوب ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے آخری بار کسی مسکین کو کھانا کب کھلایا؟ اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے آخری بار کسی مسکین کے کھانے کے لیے کسی کو ترغیب کب دلائی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مومن جنتوں میں مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں آگ میں کس نے ڈالا، کس جرم نے آگ میں ڈالا؟ کہیں گے نمبر 1 لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز تو آج آپ نے فجر کی بھی پڑھی تھی، ابھی پھر پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مگر مسکین کو کھانا کب کھلایا تھا یہ یاد ہے؟ اور اس کو کھانا کھلانے کی تلقین کب کی تھی؟ یہ ہے جماعت کا فائدہ۔ جماعت مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہے، اس کے مسئولین ترغیب دلاتے ہیں، اور جو مسئول نہیں بنا وہ ترغیب بھی بہت کم ہوگا کہ دلاتا ہوگا۔ یہ جماعت کے فوائد ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے سے اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لپیٹ لپاٹ کر
مال ہضم کرتے جا رہے ہو۔ اکل لما کا معنی ہوتا ہے لپیٹ کر منہ میں ڈال لو، سب صاف کر دو، کسی کے لیے کچھ نہ بچے، اپنی خواہشات کو بڑھاتے چلے جاؤ، جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ خرچہ، بلکہ جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، یہ سارے جو دوست تھے آپ کے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ۔ آمدن بڑھے گی تو گھر والوں کے نخرے بڑھ جائیں گے، اور آپ بھی روک نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ جب اللہ نے دیا تو لگاؤ نا بھائی۔ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، یحب ان یرا اثرہ اثر نعمتہ علیہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آئیں، اس کے لباس پہ، اس پر نظر آئیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے جو بہروپیہ ہوتا ہے، بہروپیہ کروڑ پتی ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندا رہتا ہے، گاڑی نہیں لیتا، اور کھانا کھانے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ کنجوسوں کے لیے حدیث ہے، اس کو چاہیے صاف ستھرے کپڑے پہنے، پتہ چلے کہ یہ روٹین کے عام مسکینوں میں سے نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جتنا پیسہ زیادہ ہو اتنے زیادہ مہنگا لباس خریدے، یہ مطلب بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص تواضع کرتے ہوئے مہنگا لباس چھوڑ دے، عام لباس پہنے، صاف ستھرا پہنے، مگر مہنگا لباس نہ ہو، مہنگا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت میں ورائٹی دکھائے گا کہ جو تو پسند کرے گا تجھے وہ لباس دیا جائے گا۔ سب کو بیویاں ملیں گی، لباس ملیں گے، مگر اس کو ورائٹی چیک کروائی جائے گی۔ باقیوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی چیکنگ اور طرح ہو، اس کی اور طرح ہو۔ تو جو تواضع کرتے ہوئے، لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کہ میں ایسا لباس پہنوں اور لوگوں کے گھر میں کھانے کو کھانا نہ ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں زیادہ صدقہ کروں، زیادہ آخرت اچھی کروں، وہ تواضع کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ اور جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بہروپیہ نہ بنے، کہ وہ باور کروائے کہ میں کنگلا ہوں، وہ بیٹھا ہو تو لوگ اس پہ پیسے پھینکنے لگ جائیں کہ کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سفید پوش بن کر رہے، پتہ چلے کہ یہ مانگنے والا نہیں ہے۔ کروڑوں پتی لوگ کئی، ان کی شکل مانگنے والی ہوتی، کپڑا، لباس، ہر چیز میں بخل اس حد تک ہوتا ہے کہ جیسے مانگنے والے ہوں۔ ان کے بارے میں کہا ہے، دیکھو مال آپ نے کمایا مگر حکم اللہ کا چلتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی رب کے ہو اور آپ کا مال بھی رب کا ہے۔ میرے ذاتی مال میں میرے پڑوسی کا حکم نہیں چلتا، میرے ذاتی مال میں میرے پڑوسی کا حکم نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کا نہیں ہے۔ اگر میرے کمائے ہوئے مال میں میرے رب کا حکم چلتا ہے
تو اس کا صاف مطلب ہے کہ پیسہ میرا نہیں ہے، میرا ہوتا تو پھر اس کا حکم نہ چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، میرے بندے جب مال خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں مگر بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، اللہ تجھے پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت میں مال کیسے کمایا کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور کیسے خرچ کیا اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کیسے کمانا ہے؟ حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، لوگوں کے حق نہیں مارنے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، ذخیرہ اندوزی کر کے جعلی ریٹ نہیں بڑھانے، بے شمار قسمیں ہیں حرام کے کمائی کی، ان سے بچنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا کاروبار حرام کا ہو۔ اور کیسے خرچ کرنا ہے؟ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بیچ کا راستہ اختیار کرتے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو کہ جیب کی طرف جائیں ہی نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لو کہ جیب کی طرف جائیں ہی نہ، اور نہ بالکل کھلے چھوڑ دو کہ کچھ چھوڑے ہی نہ۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو جائے گا، لوگ تجھے ملامتیں کریں گے اور تو لوگوں کی طرف حسرت کے ساتھ دیکھے گا۔ یہ کام نہیں کرنا، راستہ درمیان والا اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے مقام پر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا فتویٰ ہے، پسند نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں کہ اللہ تجھے پسند نہ کرے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ اللہ تجھے پسند والے لوگوں کے لسٹ میں سے نکال دے۔ آپ اپنے گھر میں ایسے شخص کو آنے دیں گے جس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ ہاں، گان لے کر آ جائے تو آ جائے، ویسے تو نہیں آنے دیں گے۔ اور جب آپ اپنے گھر میں ایسے شخص کو نہیں آنے دیتے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں آنے دے گا، اور جو جنت میں نہیں آئے گا وہ آگ میں جائے گا۔ تو اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ تجھے پسند نہ کرے؟ اس لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ سان کے چھٹا مارنے کی طرح چھٹا مت مار۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، چھٹا مارنے والے، پیسے کا چھٹا مارنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، نہ شکرہ ہے، کفر کرنے والا ہے۔ اور کبھی باراتوں میں چھٹا مارنے والے دیکھیں آپ؟ ہاں، بارات میں پیسے کا چھٹا مارنے والے دیکھیں؟ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ لوہے کے سکے کا چھٹا مارے، کاغذ والا بھی چھٹا لگتا ہے،
اور ضروری نہیں کہ وہ کاغذ کے سکوں کا یا کاغذ کی کرنسی کا ہی چھٹا مارے. ایک جگہ جہاں 100 روپے سے گزارا ہوتا ہے وہاں 200 لگانا، یہ چھٹا مارنا. میں کہتا ہوں آپ کا ایک بچہ ایک کمرے میں پنکھا چلا کر سو رہا ہے، دوسرا دوسرے کمرے میں جا کر اپنا چلا لیتا ہے، یہ چھٹا مارنا ہے. مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک بتی کے جلانے سے گزارا ہوتا ہے، دوسری ساتھ جلانا، یہ چھٹا مارنا ہے. مت سمجھو میرا مال ہے، تیرا ہوتا تو تجھے رب نہ پوچھتا کہ تو نے کیسے خرچ کیا ہے. چھٹا مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہیں اکٹھے 2-3 دانے گر گئے، کہیں کوئی بھی نہ گرا. ایسے ہوتا ہے نا، جب کھیت میں دانہ پھینکا جاتا ہے تو کہیں اکٹھے 2-3 گر گئے، کہیں کوئی بھی نہ گرا. تو جہاں نہیں چاہیے تھا وہاں لگا دینا. مجھے چھوڑو جی مولوی صاحب، شادیاں کون سی روز روز آتی ہیں، لگا دو. بڑے بڑے نیک، بڑے حاجی، بڑے نمازی، جب بچے بچی کی شادی آتی ہے تو پیسے کا چھٹا مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ بڑی عبادت کر لی تیری، یہ 3-4 دن ہمیں مت دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. یا اللہ ساری زندگی تیری مانی بھر، یہ 4-5 دن تیری نہیں چلے گی. اچھا بندے کس کی چلے گی؟ یا اللہ ہندوؤں کی چلے گی. ہندوؤں کی رسمیں ہوں گی وہ چلیں گی، تیری نہیں چلے گی. اس لیے کہ میں نے بندہ کماتا کیوں ہے؟ اگر بچوں کے شوق پورے نہ کرے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے بھائی ہیں. اگر داڑھی منہ پر ہو، اگر ہر سال حج کرتا ہو، یہ شیطان کا بھائی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر وہ پیسہ حلال کماتا ہے تو اس سوال میں پاس ہو جائے گا. اگلا سوال ہے پیسہ کیسے خرچ کیا، اس میں پکڑا جائے گا. اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو پیسہ تو نے حلال طریقے سے کمایا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے رب کا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے تیری جان اور تیرے مال کا سودا کیا ہوا ہے. تو بھی رب کا غلام ہے، رب کی ملکیت ہے، اور تیری اولاد بھی اسی کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی اسی کی ملکیت ہے، تیرا نہیں ہے. تو منشی ہے، تو نگران ہے، اس سے زیادہ تیری اوقات نہیں. اگر تو اس کو رب ماننے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو رب کی پرچی آئے تو دیتا چلا جا. رب کی پرچی آئے دیتا چلا جا، جیسے منشی مالک کی پرچی پر دیتا چلا جاتا ہے. تو ایک کیشیئر ہے، مالک نہیں. تو اتنا استعمال کر سکتا ہے. کل والبس من غیر اسراف ولا مخیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھاؤ اور پہنو، نہ تو تکبر کرو اور نہ فضول خرچی کرو. فضول خرچی کے بغیر اور تکبر کے بغیر آپ یہ پیسہ استعمال کر لو. اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ تیرے پر استعمال نہیں ہوگا، تیری اولاد پر استعمال نہیں ہوگا. اگر بچا بھی ہوگا، تیرے کاروبار میں بھی لگا ہوگا تو تیرا کاروبار بھی رب کا ہے. کاروبار بڑھاتا ہے بڑھا لے، رب کا کاروبار بڑھ رہا ہے. جتنا تیرا کاروبار بڑھے گا اتنا زیادہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ملے گا. مگر تو اپنے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ کل والبس، کھاؤ پہنو، من غیر اسراف ولا مخیلہ، نہ تو تم اسراف کرو، زیادتی کرو، اور نہ ہی تم فخر کرو اور تکبر کرو. اللہ اکبر. یہ قاعدہ ضابطہ ہے. اور اگر اللہ کا حق نہ ادا کرو، جمع ہی کرتے چلے جاؤ، تو پھر کیا کرو گے؟ قارون سے زیادہ کر لو گے.
بڑے بڑے خزانے نکل رہے ہیں جناب، بڑے تہہ خانے بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تہہ خانے ڈالروں سے روپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سنا کئی جہاز بھر بھر کر باہر بھی گئے ہیں، کئی وزیر مرے ہیں پیسے جمع کر کے، اور اس کی اولاد بھی اس کے جنازے میں نہیں تھی۔ مرنے کے بعد تو بندہ بے قدر ہی ہو جاتا ہے۔ کئی بیوروکریٹ اور بڑے بڑے راشی اور بڑے بڑے پیسے جمع کرنے والے لاہور کے پاگل خانے میں جمع ہیں، ان کی اولاد ان کو ملنے بھی نہیں آتی۔ ایک کی اولاد کو فون کیا گیا کہ تمہارا ابا ٹھیک ہو گیا، اب پاگل خانے سے اس کو لے جاؤ۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے ابا دیکھ اتنی دیر سے آپ یہاں ہیں اور آپ کے اتنے یہاں دوست بن گئے ہیں، اور ماحول بھی بڑا اچھا صاف ستھرا ہے، جو کمی پیشی ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں، پوری کروا دیتے ہیں، گھر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اکیلے رہو گے، ہم تو کاروباروں میں ہوتے ہیں، تو تم پاگل خانے ہی رہو۔ بس یہی کچھ ہے نا، اس لیے اس اولاد کے لیے جمع کیا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، مال کو جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال بھی ہمیشہ رہے گا، میں بھی ہمیشہ رہوں گا۔ ایک جھٹکے کی بات ہے، وہ چلا جاتا ہے اور مال رہ جاتا ہے تاکہ بچے اس پہ لڑیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے یہ بھی میرا مال وہ بھی میرا مال، جھوٹ کہتا ہے۔ ان مالہ من مالہ ثلاث، اس کا مال تو وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو کمیٹی ڈال دی آخرت کے لیے، اس کے علاوہ تو یہ بچوں کا مال ہے، اس کا تو ہے نہیں۔ کسی لمحے اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے اس جہان سے، کسی لمحے اس کو اس جہان سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، اور سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، جو اس ڈگر پہ چلتا ہے کہ اتنا ہو گیا اور ہو جائے، اتنا ہو گیا اور ہو جائے، اتنا ہو گیا اور ہو جائے، میں بڈھا ہو گیا تو پتہ نہیں میرے بچے مجھے پوچھیں کہ نہ پوچھیں، تو کوئی ایک سیکرٹ اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ آئے دن بینک کے مینیجر اس طرح کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس کے پیسے آپس میں بانٹتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 70 سے اوپر والے کا ہے، اور 6 مہینے ہو گئے بابا آیا نہیں، پتہ تو کرو۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا بابا جب چلے گئے، نکالتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس اکاؤنٹ کا۔ کل کیا بنے گا، کل اگر ایسا ہو گیا تو میرے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے، یہ فطرت بن گئی انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو قیامت تک گوشت پڑا رہتا فریزر کے بغیر اور خراب نہیں ہوتا۔ کیا کام کیا انہوں نے؟ ان کو صبح و شام کھانا ملتا تھا من سلوا۔ من جو تھا یہ کھمبی کی طرح زمین سے اگتا تھا، اور سلوا یہ تازہ پرندوں کا گوشت ہوتا تھا۔ تو کہا جتنا آپ نے کھانا اتنا لے لو، روزانہ آتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیا۔ کل نہ آیا تو کیا بنے گا، اتنا زبردست ہے تو اتنا کھا لو اور ایک دو بچا کے رکھ لو۔ بچا کے رکھنے کی مصیبت نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کا گوشت خراب ہونے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر ان سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی یا مسلم کی۔ اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، ان کے جمع کرنے کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہوا، اور اب بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ جو بچپن میں رب تھا وہ جوانی میں بھی رب ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جوانی میں تو میں خود کر لیتا ہوں نا، مطلب تو کر لیتا ہے، تو کر لیتا ہے، یہ تیرا کمال ہے۔
وہ رب جو نہیں کماتے وہ کھاتے نہیں؟ کھاتے ہیں۔ جس کا بچپن میں والدین فوت ہو جاتا ہے وہ جیتا نہیں؟ جیتا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے اس لیے کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ اگر تو ان کا کفیل ہوتا تو تیرے مرنے کے بعد پھر بچہ مر جانا چاہیے تھا، وہ تو نہیں مرتا، اللہ اس کا کوئی اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو کاسب ہے، اللہ رازق ہے، تو کماتا ہے، بہانہ بنتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک بچہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی فائل بھی کھول دیتا ہے، ایک اور آ گیا، اللہ اس کی بھی فائل کھول دیتا ہے۔ اور تیرا بچہ کم اور رب کا بندہ وہ زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ اس کی فکر تیرے رب کو ہے۔ بچپن میں بھی وہی رازق ہے، جوانی میں بھی وہی رازق ہے، بڑھیپے میں بھی وہی رازق ہے۔ اولادوں کی تربیت کرو، اولادوں کی تربیت کرو کہ وہ بڑھیپے میں بھی آپ کا ساتھ دیں، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس کئی مثالیں ہیں، بچوں نے باپ کو جائیداد چھین کر گھر سے نکال دیا، کئی مثالیں۔ تو صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے وہ قیامت والے دن بھی یہی کہیں گے، ما اغنا عنی مالیہ، ہے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے اختیارات میرے کام نہ آئے۔ ٹارٹر کر رہا ہوگا، آرڈر ہوگا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اس کے اوپر سے ڈال کے نیچے سے نکال کے اس کو ایسے کس دو کہ یہ آگ میں بھی ہو، تڑپ بھی نہ سکے۔ یہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے بہترین زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، خوددار بھی اتنے کہ سب صحابہ جانیں نشاور کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر کسی سے مانگا نہیں، کسی سے مانگا نہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ آخری دن یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کر اس سے جو لیے ہوئے تھے بیویوں کے لیے، مسلمان سے نہیں لیے، کہ مسلمان پیسے نہیں لے گا، مسلمان سے لیں گے تو وہ پیسے نہیں لے گا، احسان نہیں لیا۔ یہودی کے پاس زرہ رکھی اور اس کے بدلے جو لیے کہ یہ دو جہانوں کے سرور کونین اس جہان سے جا رہے ہیں اور کوئی مال چھوڑ کر نہیں جا رہا، جو زمینیں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی اللہ واسطے وقف ہیں۔ مستقبل کے لیے کتنا مال جمع کیا، یہ طریقہ ان کا نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے کہ اسراف بھی نہیں اور کمی بھی نہیں۔ جو شخص ضرورت کی جگہ پر پیسہ نہیں لگاتا اس میں صوفیت کی بو آتی ہے۔ صوفیت میں کیا ہوتا ہے؟ جعلی فقیری، کپڑوں سے بے نیاز، نہانا نہیں، بالوں کی لٹوں میں راکھ، مکھیوں سے دوستی، یہ جی اللہ کا ولی ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولایت تو ہے مگر رب کی نہیں، شیطان کی ولایت۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ رب کی عبادت کرتا ہے، بے لباس رہتا ہے، اور جی میں تو فقیر ہوں۔ تو جو شخص جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، وہ بخل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، بخاری شریف میں ہے
کہا بھئی جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ تھا میرے پاس آئے، میں ان کا وعدہ پورا کروں گا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے جی میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ میں اتنے آپ کو دوں گا۔ اچھا میں دیتا ہوں۔ پھر مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن جی وہ وعدہ تھا، اچھا دیتا ہوں، پھر مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن یاد کروایا، کہنے لگے یا تو آپ مجھے وعدہ پورا کر دیں یا پھر آپ بخل کر لیں تو میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اور کہنے لگے بھائی بخل سے بڑی بیماری بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں ایو دائن ادوا من البخل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل کے خلاف پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، یا اللہ مجھے بخل سے بچانا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اگر تو بخیل ہے، اگر تو بخیل ہے تو پھر پیسہ تیرا مالک ہے اور تو اس کا غلام ہے۔ تو جیب میں ڈالتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے جانے سے، تو وہ آرڈر کرتا ہے تو دکان پہ کھڑا رہو، تو رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سونا نہیں ہے، تو ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کھانا نہیں ہے، کسی دکاندار کو سنا ہے آپ نے؟ کہتا ہے جی 1 بج گیا، میں نے تو ابھی تک شام کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھانا لیٹ کر، آرام نہ کر، اذان ہو گئی مسجد میں نہ جا، کھڑا ہو جا دکان پر۔ یہ پیسہ اس کو آرڈر کرتا ہے، پیسہ اس کا مالک ہے اور یہ اس کا غلام ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے پیسہ اس کا غلام ہوتا ہے، وہ اس کا آقا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چل نکل ادھر بھاگ جا، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا، پیسہ اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو جائے، یہ بد دعا ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعس وانتکس، تباہ ہو جائے، اوندھے منہ گر جائے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشْ، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ یہ ساری بد دعائیں کس کے لیے؟ جو درہم و دینار کا غلام ہے۔ پیسے کو دیکھنا، اس کے مفاد پر کام کرنا، جہاں اس کا مفاد نہیں تو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ بھی ہے، فکر نہیں، اس کو جمع کرو، زیادہ کرو، زیادہ کرو، جمع کرو، جہاں لگانا وہاں بھی نہ لگاؤ، یہ ایک اینڈ ہے۔ اور جہاں نہیں لگانا وہاں بھی لگاؤ، یہ دوسرا اینڈ ہے۔ اور جو مسلمان کا طریقہ قرآن نے بیان کیا وہ یہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جہاں لگانا ہے وہاں ٹھیک طریقے سے لگاؤ، اور جہاں سے بچ سکتا ہے وہاں سے بچاؤ، اور جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں بالکل نہ لگاؤ۔ پیسہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کو رب نے فتنہ کہا ہے، اسی کو رب نے خیر کہا ہے۔ جو شخص یا بخیلی کرے یا اسراف کرے اس کے لیے مال فتنہ ہے، اور جو شخص بخیلی اور اسراف سے بچ کر بیچ کا راستہ اختیار کرے، والدین کا حق بھی دے، رشتہ داروں کا حق بھی دے، پڑوسیوں کا حق بھی دے، اللہ کا حق بھی دے، امت کا حق بھی دے، اپنے جسم پر بھی لگائے، اپنی اولاد کی بھی ضروریات پوری کرے، تو وہ مال اس کے لیے خیر ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس مال کو اللہ کا فضل کہا ہے۔ اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اس کو فتنہ کہا ہے۔ تو جو اللہ کی بتائے ہوئے آداب کے بغیر استعمال کرے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کرے گا وہ اس کے لیے فضل اور خیر بن جائے گا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اس سوال کی
اس سوال کے جواب کی تیاری کی توفیق دے۔ یہ سوال جو کیا جائے گا کیسے خرچ کیا، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، اور ایک روایت میں 4 ایک میں 5 کہا، جب 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں لا سکتا۔ کیا بنے گا؟ نمبر 1، اپنی عمر کیسے گزاری۔ نمبر 2، اپنی جوانی کیسے بسیطہ کی۔ نمبر 3، ماذا عمل فیما علم، جتنے جمعے سنے تھے، جتنے درس سنے تھے، ان پر کتنا عمل کیا۔ ماذا عمل فیما علم، جتنے دروس سنے تھے، جتنے واٹس ایپ پر میسج آئے تھے قرآن کی آیات کے، احادیث کے، جس بھی طریقے سے تیرے پاس علم آیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال، مال کیسے کمایا۔ 5واں سوال، مال کیسے خرچ کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے مال کیسے خرچ کیے کا طریقہ عرض کر دیا ہے۔ نہ تو کنجوسی اتنی ہو کہ آپ کو کروڑ پتی ہونے کے باوجود لوگ مانگٹ سمجھیں، بکاری سمجھیں۔ آپ کے اوپر اللہ کی نعمت کا کچھ نہ کچھ اثر نظر آنا چاہیے، اور نہ اسراف ایسا ہو، زیادتی ایسی ہو کہ جتنی آمدن اس سے زیادہ خرچہ کرتا چلا جائے، اور جیسے جیسے آمدن بڑھے خرچے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا آخری سالوں میں، بیویاں چاہتی تھی کہ ہمیں بھی زیادہ ملے، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے۔ اور ہم پر تو آیتیں نہیں آئیں گی نا، ہمارے تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، زیادہ پیسہ آیا تو زیادہ خرچہ ہو ہی جائے گا، ہے نا؟ ہم سے تو کنٹرول نہیں ہوتا، جتنا زیادہ آمدن ہو اتنا ہی پھر بچوں پر خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹے سکول سے بچے بڑے سکول میں چلے جاتے ہیں، وہاں فیس زیادہ ہوتی ہے، اور پیسہ آ جائے تو پھر چھوٹے محلے سے کسی کالونی میں چلے جاتے ہیں، پیسہ اور آ جائے تو فرنیچر ہر سال بدلنے لگ جاتا ہے، اور گاڑی کا رنگ پھر بیوی کے کپڑوں جیسا ہو جاتا ہے، اور پیسہ آ جائے تو پھر بچے جرمنی چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، اور زیادہ ہے تو خود بھی چلا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ۔ تو اگر رب ذوالجلال ہمیں دیکھے کہ ہم کمزور ہیں اور یہ مال کو صحیح استعمال نہ کر کے فتنے میں پڑ رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے ہی کم کر دے تاکہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے اور یہ واپس آ جائے، تو یہ اس کی رحمت ہوئی نا، یہ اس کی رحمت ہوئی نا۔ تو پھر اس مال کے ان حالات کو بھی رب کی رحمت سمجھو۔ جو آپ کو مالی معیشت کے حساب سے کمزوری نظر آتی ہے، تنگی نظر آتی ہے، ابھی تک اللہ کا فضل ہے، روٹی سے تنگ کوئی نہیں۔ سالن نہ ملے، روٹی ملے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ روٹی تو کسی چیز سے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ کپڑوں کو پیوند لگانا پڑ جائے اور پھر پہننا پڑ جائے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی اس طرح پہنتے تھے، عمر بن خطاب بھی اس طرح پہنتے تھے، دوسرے بھی۔ اس کو دل پہ سوار کر کے خودکشیوں کی طرف جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کرنا چاہ رہا، تھوڑا پچھلا گیئر لگا رہا ہے تاکہ ہم اوقات میں آ جائیں، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، رب خود کر رہا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کی شفقت ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے آزمائش آئے تو صبر کرے، اس سے اچھا وہ ہوتا ہے آزمائش آئے تو راضی ہو جائے، اس سے اچھا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر اس کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ میری عقل چھوٹی ہے، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معیشت کے حالات ہیں
یہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور میرا مال زیادہ ہونا چاہیے، میرے نخرے پورے ہونے چاہیے، اور تیری حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہیں تھوڑا ان کو اوقات یاد کروانی چاہیے، تو یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ تو جو بندہ بس اوقات کام نہیں کر پاتا، پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس پہ بھی ہر فیصلے پر رب پر راضی رہنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا۔